بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد و انشاء کے پیج نمبر 10 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں صفت اور اس میں صفت کی قسمیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، اس میں صفت وہ اسم ہے جس سے کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، مثلا نیک لڑکا، اونچی دیوار۔ ان میں نیک اور اونچی اس میں صفت ہیں جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کی جائے، یعنی کہ صفت بیان کی جائے، اسے اس میں موصوف کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں لڑکا اور دیوار اس میں موصوف ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے اس میں صفت کی قسمیں۔ تو اس میں صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت اصلی اور نمبر 2 صفت نسبتی۔ تو جو ہے اگر MCQs ہمیں آ جائے ہمارے لیے پیپر میں کہ اس میں صفت کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم بیان کریں گے کہ اس میں صفت کی 2 قسمیں ہیں۔ عزیز طلبہ، نمبر 1 پہ ہے صفت اصلی۔ تو یہ وہ اسم ہے جو زبان میں شروع سے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اچھا، برا، نیک، بد، تیز اور سست وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے جو صفت اصلی ہے اس نے آگے جو ہے وہ 3 درجے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں صفت اصلی کے۔ نمبر 1 صفت نفسی، نمبر 2 صفت بعض، اور اس کے بعد ہے نمبر 3 صفت کل۔ تو ہم جو ہے ان تینوں کے حوالوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے صفت نفسی، وہ اس میں صفت ہے جس سے کسی کی حالت کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے ظاہر کی جائے، جیسے اچھا، برا، اونچا، نیچا، نیک، بد، خوبصورت وغیرہ۔ یہ جو ہے کسی دوسرے اسم سے بغیر مقابلہ کے اس کی حالت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صفت بعض، وہ اس میں صفت جس سے کسی ایک کو دوسرے سے بڑھایا جائے، مثلا اس سے اونچا یا نیک تر۔ تیسرے نمبر پہ عزیز طلبہ صفت کل، وہ اس میں صفت ہے جس سے ایک کو دوسرے سب سے بڑھایا جائے، جیسے سب سے اونچا، بلند ترین یا نیک ترین۔ دوسرے نمبر پہ عزیز طلبہ ہے صفت نسبتی، وہ اس میں صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی۔ ان دونوں میں لاہوری کا لفظ لاہور سے اور عربی کا لفظ عرب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، صفت نسبتی بنانے کا طریقہ، تو اس نے یہاں پر جو ہے وہ صفت نسبتی بنانے کے چند طریقے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بعض اسموں کے آخر میں یا معروف لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کو جو ہے ہم یا معروف بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو بعض اسموں کے آخر میں یہ یا معروف لگانے سے صفت نسبتی بنتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی اور قصور سے قصوری وغیرہ۔ نمبر 2، اگر کسی اسم کے آخر میں الف ہے یہ ہوں تو الف ہے اور یہ کو واو سے تبدیل کر کے یہ نسبتی لگائی جائے، جیسے بھیرا سے بھیروی، ڈسکا سے ڈسکوی، گولڑا سے گولڑوی صفت نسبتی بنائی جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے بعض اسموں کے آخر میں انا لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے شاگرد سے شاگردانہ، استاد سے استادانہ، عالم سے عالمانہ، مرد سے مردانہ، ماہ سے ماہانہ، دوست سے دوستانہ، جاہل سے جاہلانہ وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، چوتھے نمبر پہ بعض اسموں کے آخر میں انی لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے نور سے نورانی اور روح سے
روحانی وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی۔ تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ علامہ اقبال کے شعر میں اسی قاعدے سے بنائے ہوئے الفاظ خراسانی، افغانی اور تورانی ایسے اس میں صفت ہیں جن کی نسبت خراسان، افغان اور توران سے ظاہر کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے بعد اسموں کے آخر میں یہ نون لگا دینے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے، جیسے سنگ سے سنگین، رنگ سے رنگین ہے، رنگ سے رنگین، سنگ سے سنگین مطلب کہ سنگ پتھر کو کہتے ہیں، اسے سنگین، نمک سے نمکین، زر سے زریں وغیرہ۔ چھٹے نمبر پہ عزیز طلبہ مکہ اور مدینہ کی صفت نسبتی خلاف قیاس مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آخر میں 7ویں نمبر پہ وہ کہتا ہے یہ الفاظ بھی صفت نسبتی ہیں، مثلا مٹی آلا، جے آلا، شرمیلا، رنگیلا، زہریلا، سنہری، مٹی آلا، جے آلا، گنوار، چچیرا، ممیرا وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔